لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرض إن أرواحنا لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، اس عشرے کی یہ دوسری مجلس ہے اور آپ حزب اللہ کے عنوان سے ان مجالس کو سماعت فرما رہے ہیں۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، جو اللہ کی ولایت میں زندگی بسر کرتے ہیں، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی ولایت میں رہتے ہیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ان صاحبان ایمان کی کہ جن کا تذکرہ اس آیت سے پہلے والی آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی مراد مولائے کائنات اور 12 ائمہ ہیں، ان کی ولایت میں جو زندگی گزارتے ہیں وہ حزب اللہ ہیں، اور جو حزب اللہ ہے وہ کامیاب ہے۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور بے شک حزب اللہ اور اللہ کی پارٹی ہی کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ عزیزو، جب کسی چیز کا مصداق طے ہو جاتا ہے تو بات سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ کربلا کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جب شہدائے کربلا کا تعارف کرایا تو شہدائے کربلا کو حزب اللہ کی حیثیت سے پیش کیا، یعنی کربلا میں جنہوں نے امام حسین کا ساتھ دیا اور شہادت کا جام نوش فرمایا وہ شہدائے کربلا کیا ہیں؟ حزب اللہ ہیں۔ اور عجیب بات ہے کہ یہاں پر بی بی نے ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر ایک طرف حزب اللہ ہے تو دوسری طرف حزب الشیطان ہے۔ قرآن مجید نے صرف 2 پارٹی کا تذکرہ کیا ہے، یا تو اللہ کی پارٹی ہے اور یا شیطان کی پارٹی ہے۔ توجہ شہ رہا ہوں، اس 2 پارٹی سے ہٹ کر کے کوئی پارٹی نہیں ہے۔ وہ دنیا میں جو بھی نام رکھ لے، یا اس کا تعلق اللہ کی پارٹی سے ہے اور یا پھر اس کا تعلق کس سے ہے؟ شیطان کی پارٹی سے ہے۔ اور قرآن مجید نے جب حزب اللہ کا تعارف کرایا تو اس کی بھی علامت بتائی، اور جب حزب الشیطان کا تعارف کرایا تو اس کی بھی علامتیں بتائی ہیں۔ لیکن جناب زینب نے ان علامتوں کے ساتھ مصداق کو بیان کر دیا تاکہ راہ آسان ہو جائے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کربلا کے شہداء کا تعارف جب کرایا تو کہا کہ وہ حزب اللہ ہیں جو حزب الشیطان کے ہاتھوں قتل کیے گئے۔ بتائیے، ایک جملے میں پوری قرآن کو سمیٹ کر کے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بیان کر دیا، اور کیوں نہ بیان کرے، وہ
مفسر قرآن تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کیا تھی؟ مفسر قرآن تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ پورے قرآن پر ان کی نگاہ ہے۔ تو اپنے بھائی کی شہادت کے بعد انہوں نے بہترین تعارف کرایا دنیا کے سامنے کہ یہ شہدائے کربلا حزب اللہ ہیں جو حزب الشیطان کے ہاتھوں قتل کیے گئے ہیں۔ تو میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، جناب زینب نے پورے قرآن کو سمیٹ کر کے اور دنیا کے سامنے ایک نتیجہ دے دیا کہ جو حسینی ہے وہ حزب اللہ ہے اور جو یزیدی ہے وہ حزب الشیطان ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، جو حسینی ہے وہ حزب اللہ ہے اور جو یزیدی ہے وہ حزب الشیطان ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں گرامی۔ تو ابھی گفتگو یہ چل رہی ہے کہ حزب اللہ کی علامت ہے ولایت کے اندر جینے کا سلیقہ آ جانا، تو وہ حزب اللہ ہے۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ اس آیت سے پہلے ولیوں کا تعارف کرایا گیا کہ وہ ولی کون ہیں کہ جس کی ولایت میں ہمیں جینا ہے، اور اگر ہم ان کی سرپرستی کو اختیار کر لیں تو ہم حزب اللہ بن جائیں گے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت سے پہلے ایک اور آیت ہے، انما ولیکم اللہ، آپ اس سے مانوس ہیں، بہت آگاہ ہیں۔ بے شک انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی کون ہے؟ اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور وہ کہ جو ایمان لائے، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ عطا کرتے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، زکوٰۃ عطا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ حالت رکوع میں ایسا کرتے ہیں۔ اب ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جب اللہ نے اپنے ولی ہونے کا اعلان کیا تو اس نے اپنے ولی ہونے کا تعارف اپنے نام کے ذریعے کرایا، کہا تمہارا ولی اللہ ہے۔ جب اس نے پیغمبر کی ولایت کا تعارف کرایا تو منصب کے ذریعے سے کرایا، وَرَسُولُهُ، اور جو اللہ کا رسول ہے وہ تمہارا ولی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بہت اہم نقطے کی طرف آپ کو لے جا رہا ہوں۔ جب اپنا تعارف کرایا ولی کی حیثیت سے تو اپنا نام لیا، جب اپنے پیغمبر کے ولایت کا اعلان کیا تو منصب کے ذریعے سے کہا اس کا رسول تمہارا ولی ہے۔ لیکن جب مولائے کائنات کی ولایت کا اعلان کیا تو نہ نام لیا نہ منصب کا اعلان کیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، عجیب بات ہے، نہ تو نام لیا، کیونکہ اگر نام لے لیا جاتا تو نہ جانے کتنے جھوٹے علی پیدا کر دیے جاتے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ بنی عباس نے کتنے لوگوں کا نام مہدی رکھا، صرف اس لیے کہ پیغمبر کی پیشین گوئی تھی۔ تو نام بھی رکھنے میں انسان ماہر ہے تو کسی نہ کسی کو بنا کے پیش کر دیتے، اس لیے نام نہیں رکھا۔ تو امام کہہ کر کے کہہ دیا جاتا کہ تمہارا ولی امام ہے، کہ اگر میں منصب کا بھی ذکر کر دیتا تو نہ جانے کتنے جھوٹے امام پیدا کر دیے جاتے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اسی لیے میں نے کہا جب مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا تو نہ نام لیا نہ منصب کا تذکرہ کیا بلکہ صفات کا تذکرہ کیا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، مولا علی کی ولایت کا جب تعارف پروردگار نے کیا ہے تو صفات بیان کی ہے اور کہا اگر ایسے صفات کا انسان تم لے آؤ تو جانے۔ اسی لیے خدا کی قسم سب کچھ بنا ڈالا مگر یہ شرائط پیدا کر کے کوئی ایک انسان بھی پیش نہ کر سکے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ شرط کیسی ہے؟ یہ تو بہت ہی ہمارے ذہن میں تو معمولی نظر آ رہی ہے، جو ایمان لائے، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں حالت رکوع میں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بات یہ ہے کہ انسان ایک وقت میں ایک ہی سے رابطہ رکھ پاتا ہے۔ ہماری مشکل یہ کہ اگر اللہ سے رابطہ رکھ لیتے ہیں تو بندوں سے غافل ہو جاتے ہیں، اور بندوں سے رابطہ رکھتے ہیں تو اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں،
اسی لیے جو صفت بیان کی گئی ہے وہ ایک خاص حالت کو بیان کر رہی ہے۔ بھئی بہت سے لوگ ہیں نماز میں ہم مصروف ہو گئے، تو اب اگر نماز میں مصروف ہیں تو بندوں سے غافل ہیں، بندوں میں نکل گئے تو اب اللہ یاد نہیں رہا۔ تو ہماری مشکل یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی سے رابطہ رہ پاتا ہے، اللہ سے رکھا تو بندوں سے غافل، بندوں سے رکھا تو اللہ سے غافل۔ توجہ شہر وزان گرامی، کہا ولی وہ نہیں ہوتا کہ جو اللہ سے لو لگائے تو بندوں سے غافل ہو جائے اور بندوں سے جڑ جائے تو اللہ سے غافل ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام وہ ہوتا ہے جو واسطہ فیض ہوتا ہے۔ توجہ چلا ہوں، امام واسطہ فیض ہوتا ہے، تو جو واسطہ فیض ہوتا ہے اس کا رابطہ ایک ہی وقت میں خدا سے بھی ہوتا ہے اور بندہ خدا سے بھی ہوتا ہے، اللہ سے لیتا ہے اور بندوں کو دیتا ہے۔ توجہ چلا ہوں، اللہ سے لیتا ہے اور بندوں کو دیتا ہے۔ فلسفے میں ایک بحث ہے وجود کے بارے میں، وہ کہتے ہیں فلسفے میں کہتے ہیں وجود تین طریقے کے ہیں۔ ایک وجود وجود مستقل ہے، اور ایک وجود وجود وابستہ ہے، اور ایک وجود وجود رابط ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، کہا تین قسم کے وجود پائے جاتے ہیں۔ ایک وجود وجود مستقل ہے، ایک وجود وجود وابستہ ہے، اور ایک وجود وجود رابط ہے۔ یہاں تک اگر آپ نے میری بات سن لی، اب وجود مستقل کون ہے؟ کہا وہ ذات خداوندی ہے، مستقل ہے، وہ اپنے ہونے میں بھی مستقل ہے، اصل ہونا اس کے لیے معنی نہیں رکھتا ہے نا، کیونکہ اس کی کوئی علت نہیں ہے، وہ خود ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، وہ اپنے وجود میں بھی خود ہے اور اپنے صفات میں بھی خود ہے، نہ اس کے وجود کو کسی نے دیا ہے نہ اس کی صفات کو کسی نے دیا ہے، اسی لیے وہ وجود مستقل ہے۔ قرآن مجید نے اسی چیز کو بیان کیا ہے، کہا کہ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، تم سب کے سب محتاج خدا ہو، یعنی وجود فقیر ہو، وجود وابستہ ہو، صرف خدا ہے جو غنی ہے۔ میں توجہ کر رہا ہوں، یہ عربی ہے، عربی بہت ہی مضبوط زبان ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید، توجہ چاہ رہا ہوں، جب مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر فصل آ جائے تو یہ کاہے کے معنی دیتا ہے، انحصار کے معنی دیتا ہے، یعنی اگر کوئی وجود بے نیاز ہے تو صرف خدا ہے نا۔ اب ایک جملہ کہوں، اب اگر کسی بندے کو یہ شوق ہو کہ لوگ اس کو غنی کہنے لگیں، یا بندوں کو یہ شوق ہو جائے کہ وہ کسی کو غنی کہنے لگیں، تو یہ شرک ہے یا توحید؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ صرف غنی اللہ ہے، تو جب صرف غنی اللہ ہے تو کوئی غیر اللہ غنی ہو ہی نہیں سکتا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، کوئی غیر اللہ غنی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ لباس اس کے لیے سلا ہی نہیں گیا ہے کہ وہ زیب تن کر سکے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اس لیے قرآن ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، کہا تم سب کے سب فقیر ہو۔ یہ بہت سے لوگ پیغمبر کی ایک حدیث کو سمجھ نہیں پائے۔ پیغمبر کی ایک حدیث ہے، کہتے ہیں الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے۔ تو بعض لوگوں نے، جن لوگوں نے فقیری کا راستہ اپنایا، وہ کہتے ہیں دیکھو پیغمبر نے بھی کہا ہے کہ فقیری ہمارا فخر ہے۔ عزیزو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، پیغمبر نے بندوں کی فقیری پہ فخر نہیں کیا ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ، جو کمال سے متصل ہو اور اس سے وابستہ ہو، کمال سے وابستہ ہونا یہ عیب نہیں ہے، یہ فخر ہے۔
انتم الفقراء، قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، انتم الفقراء، تم سب کے سب کیا ہو؟ فقیر ہو۔ تمام کائنات کیا ہے؟ فقیر ہے، مگر کس کی فقیر ہے؟ اللہ، بندوں کی نہیں، اللہ کی فقیر ہے، اللہ کی محتاج ہے۔ ہم اپنے وجود میں بھی اس کے محتاج ہیں اور اپنی بقا میں بھی ہم اس کے کیا ہیں؟ محتاج ہیں۔ اسی لیے ہم سراسر کیا ہیں؟ وابستہ ہیں، ہے نا؟ تو دیکھیں قرآن مجید نے اس معاملے کو حل کیا، کہا کہ ایک وجود ہے غنی، بے نیاز ہے، مستقل ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی سے وابستہ نہیں ہے، مگر وہ کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ ایک ہم اور آپ ہیں، سب کیا ہیں؟ وابستہ ہیں، محتاج ہیں، ہے نا؟ ساری کائنات فقیر ہے۔ تو ایک وجود مستقل، فلسفے میں کہا جاتا ہے ایک وجود مستقل ہے اور ایک وجود کیا ہے؟ وابستہ۔ لیکن انہی کے درمیان میں ایک وجود رابط بھی ہے۔ وجود رابط وہ ہے کہ جس کی ایک سرحد واجب الوجود سے ملتی ہے اور ایک سرحد ممکن الوجود سے ملتی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، وجود رابط کو ایسا ہونا چاہیے جس کی رسائی ادھر بھی ہو اور ادھر بھی ہو۔ توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، وجود رابط وہی تو ہوگا۔ دنیا میں بھی رابط کون بنتا ہے؟ وہی تو بنتا ہے کہ جس کی پہنچ ادھر بھی ہو اور ادھر بھی ہو، ہے نا؟ تبھی وہ ادھر کی بات ادھر پہنچاتا ہے، ادھر کی بات ادھر لے کے آتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تو وجود رابط وہی ہو سکتا ہے کہ جس کی سرحد واجب الوجود سے بھی ملے اور ممکن الوجود سے بھی ملے۔ اسی لیے پیغمبر کو معراج پہ لے جایا گیا تاکہ دکھایا جائے کہ اس کی سرحد واجب الوجود سے ملتی ہے، قاب قوسین او ادنیٰ، قاب قوسین او ادنیٰ، یا اس سے بھی کم۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ اگر یہ ادنیٰ کا لفظ استعمال نہ کیا جائے گا تو پھر یہ خود مستقل ہو جائے گا، پھر رابط نہیں رہے گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اسی لیے پروردگار نے تعارف کرایا اس بندے کا معراج پہ لے جا کر کے، کہا قاب قوسین او ادنیٰ، تاکہ بتایا جائے کہ اس کی سرحد واجب الوجود سے ملتی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اب ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اگر آپ نے میری یہ بات سن لی تو میں واسطہ فیض، ائمہ بھی کیا ہیں؟ واسطہ فیض ہے، پیغمبر بھی کیا ہیں؟ واسطہ فیض ہیں۔ آج کچھ لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ڈائریکٹ، توجہ چاہ رہا ہوں، ہم ڈائریکٹ۔ اب میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو ایک مثال دے رہا ہوں، دنیا میں بھی یہ نور جو ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، یہ نور آپ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ نے اپنا بھی تعارف جب کرایا تو کیا کہا؟ اللہ نور السماوات والارض، ہے نا؟ یہ نور تو اسی نور کی تجلی ہے، یہ نور تو اسی نور کی کیا ہے؟ تجلی ہے۔ اب ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اگر اس پنکھے صاحب کو یہ شوق ہو جائے کہ یہ ڈائریکٹ منبع نور سے جڑ جائیں، پاور ہاؤس سے، میں توجہ چاہ رہا ہوں، کسی یہ بلب ہے اس کو شوق ہو جائے کہ نہیں ہم تو ڈائریکٹ کیا کریں گے؟ پاور ہاؤس سے جڑیں گے، تو آپ یہ بتائیے کہ یہ پنکھا اپنا وجود برقرار رکھ پائے گا یا بھسم ہو جائے گا؟ بھسم ہو جائے گا، ہے نا؟ اسی لیے دنیا میں بھی ایک رابط رکھا گیا۔ اب کیوں سمجھ میں آیا کہ کیوں ٹرانسفارمر کی ضرورت ہے؟ کہا یہ دنیا کا معمولی نور بھی تبھی روشنی بکھیر سکتا ہے جب بیچ میں وجود رابط ہو، اسی لیے ٹرانسفارمر رکھے گئے۔ اب ٹرانسفارمر کیا کرتا ہے؟ ٹرانسفارمر یہ کرتا ہے کہ اس کا ایک رابطہ پاور ہاؤس سے ہے اور ایک رابطہ اس کا ہر گھروں سے ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بس ظرف کو دیکھتا جاتا ہے، ظرف کے اعتبار سے نور بانٹتا جاتا ہے۔ ٹرانسفارمر کا یہی تو کام ہے کہ پاور ہاؤس سے نور کو لیتا ہے
اور ظرف دیکھ کر کے نور کو دیتا ہے، ورنہ اگر یہ ٹرانسفارمر نہ ہو اور تھوڑی دیر کے لیے 1 سیکنڈ کے لیے پاور ہاؤس سے ڈائریکٹ جوڑ دیا جائے تو پھر کوئی بلب نہیں بچے گا، کوئی بھی الیکٹرانک سامان نہیں بچے گا، سب کیا ہے ان کا وجود کیا ہو جائے گا، بھسم ہو جائے گا۔ تو جب وجود ہی نہیں رہے گا تو روشنی کیا دے گا؟ کہا یاد رکھو جب ہمارا اتارا ہوا نور ایسا ہے کہ وہ بغیر واسطے کے نہیں پہنچتا ہے تو اللہ نور السماوات، یہ انبیاء اسی لیے بھیجے گئے، یہ ائمہ اسی لیے بھیجے گئے، یہ ٹرانسفارمر کا کام کرتے ہیں، ادھر سے لیتے ہیں، ظرف کے مطابق دیتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ توجہ چرا ہوں، توجہ چرا ہوں گرامی، وہ ادھر سے لیتے ہیں اور ظرف کے مطابق دیتے ہیں، تو وجود مستقل سے بھی جڑے ہیں اور وجود وابستہ سے بھی جڑے ہیں، اور بیچ میں یہ کیا ہیں؟ وجود رابط ہیں۔ توجہ کر رہا ہوں۔ اب ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں بی بی فاطمہ کے حوالے سے۔ پیغمبر یہ واسطہ فیض ہے، ائمہ یہ واسطہ فیض ہے، مگر اب ایک جملہ کہوں، جو واسطوں کے لیے بھی واسطہ ہے، جو وجود رابط کے لیے بھی رابط ہے، اس کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث قدسی، لولا فاطمہ لما خلقتکما، کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو یہ پیغمبر اور علی میں تم دونوں کو خلق نہ کرتا۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ یہ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ یعنی پیغمبر واسطہ ہے نا، آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات خلق نہ ہوتی۔ پھر کہا کہ لولا علی، اور اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو خلق نہ کرتا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، وجود رابط کو سمجھا رہا ہوں۔ پیغمبر کائنات کے لیے وجود رابط ہے، مگر علی پیغمبر کے لیے وجود رابط ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ علی کے لہجے میں معراج میں گفتگو کیوں کی گئی؟ اب سمجھ میں آیا کہ معراج میں علی کے لہجے میں گفتگو کیوں کی گئی، تو اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ اگر اللہ نے علی کے لہجے میں پیغمبر سے خطاب کیا تو علی کا لہجہ واسطہ بنا یا نہیں بنا؟ لہجہ علی واسطہ بنا ہے۔ توجہ چرا وزان گرامی، اب اس کے بعد حضرت قدسی کہہ رہی ہے کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں تم دونوں کو خلق نہ کرتا۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ پیغمبر اور ائمہ یہ سب کے لیے وجود رابط ہے، مگر ان واسطوں کے لیے بھی جو وجود رابط کی حیثیت رکھتی ہے اس کا نام ہے ذات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو اب یہ جو میں نے زحمت دی تھی، یہ کس کے لیے زحمت دی تھی؟ کہ آیہ ولایت میں اسی وجود رابط کو بیان کیا گیا ہے۔ آیہ ولایت میں نے کہا کہ مولا علی کی جب ولایت کا اعلان کیا گیا تو نام نہیں رکھا، جبکہ اپنی ولایت کا تعارف نام سے کرایا، پیغمبر کی ولایت کا تعارف کرایا تو منصب سے کرایا، لیکن مولا علی میں نہ تو نام لیا نہ منصب کا اعلان کیا۔ وہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ تمہارا ولی اس کا امام ہے، جیسے کہا کہ اس کا رسول تمہارا ولی ہے، بس یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اس کا امام تمہارا ولی ہے۔ تو میں نے کہا اگر نام رکھ دیا جاتا تو کتنے جھوٹے علی پیدا کر دیے جاتے، اگر امام کا لفظ رکھ دیا جاتا تو کتنے جھوٹے امام پیدا ہو جاتے، بلکہ شاہی امام پیدا ہو جاتے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ توجہ چرا گرامی، اسی لیے آیہ ولایت میں اللہ نے وجود رابط کا ذکر کیا، کہا ایسا وجود لے کے آؤ کہ ایک ہی وقت میں وہ واجب سے بھی ملا ہو
اور اسی حالت میں ممکنات سے بھی ملا ہو. توجہ چاہ رہا ہوں. اسی لیے اب جب اللہ نے مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے تو ایک صفت رکھی ہے. میں نے بھی شروع میں آپ سے کہا کہ ہم اگر اللہ سے جڑ جاتے ہیں تو بندوں سے غافل، اور بندوں سے پہ لگ جاتے ہیں تو اللہ سے غافل. مگر اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جو ایمان لائے اور نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ دیتے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں. تو جو حالت رکوع میں ہے اس کا تعلق اس وقت کس سے ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے نا، تو خدا سے ہے نا. اور زکوٰۃ کس کو دینی ہے؟ بندے کو. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی. بھائی جو رکوع کر رہا ہے تو کس کے لیے رکوع کر رہا ہے؟ نماز قائم ہے، اللہ کی یاد میں ہے. زکوٰۃ دے گا، توجہ چاہ رہا ہوں، زکوٰۃ دے گا تو کوئی بندہ ہے لینے والا. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان زکوٰۃ کو بندے کو دے اور بندے کی طرف متوجہ نہ ہو. اب میں کہہ رہا ہوں ایسی ذات لاؤ کہ خدا کی طرف بھی متوجہ ہو اور بندے کی طرف بھی متوجہ ہو، اور دونوں کا رابطہ ٹوٹے نہیں. دونوں کا رابطہ ٹوٹے نہیں، اس لیے کہ اگر ٹوٹ گیا تو کام خراب ہو جائے گا. اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ جب میں بندوں سے رابطہ رکھتا ہوں اللہ سے رابطہ نہیں رکھ پاتا. لیکن اب تو ماننا پڑے گا اللہ تعریف کر رہا ہے نا، اللہ تو ایک صفت کو بیان کر رہا ہے. جس وقت زکوٰۃ دی علی نے اس وقت وہ خدا کی طرف متوجہ تھے یا نہیں تھے؟ اسی لیے میں نے کہا کہ جب مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا تو اللہ نے صفت رکھ دی. اب سب کچھ تو پیدا کر لیا، ساری صفات تو پیدا کر لی، اب یہ صفت کہاں سے لے کے آئے کہ ایک ہی وقت میں اللہ پہ بھی توجہ، بندوں پہ بھی توجہ. کہا یاد رکھو ہم اس کو ولی بناتے ہیں کہ جو واسطہ کیا ہوتا ہے؟ فیض ہوتا ہے. اس کی ایک سرحد واجب سے بھی ملی ہو اور ایک سرحد کیا ہو؟ بندے سے ملی ہو. تو اب عزیزو میں ایک جملہ آپ کے اپنے حوالے کر رہا ہوں، اپنے قوم کے حوالے کر رہا ہوں کہ مولا علی کی جب ولایت کا اعلان ہوا تو صفت کو بیان کیا گیا. صفت میں بھی یہ دو چیزیں بیان کی گئی، اہم ہے یہ دو چیزیں، ایک نماز کا اور ایک زکوٰۃ کا. اب ہمارے یہاں جو زکوٰۃ کا کانسیپٹ ہے اس کے اندر بہت سی چیزیں آتی ہیں. آپ جو صدقہ دیتے ہیں وہ بھی زکوٰۃ کے ماتحت آتی ہے. ایک زکوٰۃ واجب ہے اور ایک زکوٰۃ کیا ہے؟ مستحب ہے. یعنی زکوٰۃ ایک کلی عنوان رکھتا ہے ہمارے یہاں، اور اسی کے ذیل میں بہت سی چیزیں کیا ہیں؟ آتی ہیں. اور خمس آتا ہے. توجہ چلا ہوں، خمس آتا ہے. توجہ چلا ہوں. اب ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. مولا علی کی جب ولایت کا اعلان کیا تو صفت کا تذکرہ کیا. وہ صفت کیا کی؟ کہا کہ نماز قائم کرتا ہے یعنی اللہ سے بھی جڑا ہوا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے بندوں سے بھی جڑا رہتا ہے. اب عزیز ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جب مولا علی کی ولایت نماز اور زکوٰۃ سے وابستہ ہے تو اب مولائی بھی وہی ہو سکتا ہے جس کا رشتہ نماز سے بھی ہو، زکوٰۃ سے بھی ہو. توجہ چاہ رہا ہوں. بھائی مولائی بھی تو وہی ہوگا نا، اہل ولایت بھی تو وہ کیسے بنے گا؟ جب اس کا رشتہ کیا ہو؟ نماز سے بھی ہو، زکوٰۃ سے بھی ہو. اس رشتے کو برقرار رکھنا کیا ہے؟ اہل ولایت ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. تو اب یہاں تک آپ میری بات آپ نے سماعت فرما لی. تو اب میں سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوا چل رہا ہوں. ہمارا جو سسٹم ہے وہ کاہے کا سسٹم ہے؟ ولایت کا سسٹم ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. دیکھیے آج کچھ ذمہ داری بھی بڑھے گی. کل ہم نے آپ کو متوجہ کرنے کے لیے وہ سب باتیں کی تھی، اور اب آج آپ کو ادھر لے جانے کے لیے کہ ولایت ہے کیا. اصلاً ہمارے نظام زندگی کا نام ولایت ہے. ہمارے نظام زندگی کا نام کیا ہے؟ ولایت ہے. اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں آپ کے حوالے. اللہ مستقل ولی ہے، پھر اللہ نے اپنی ولایت کس کو دی؟ رسول کو دی. رسول کے ذریعے سے وہ ولایت کس کی طرف منتقل ہوئی؟ ائمہ کی طرف منتقل ہوئی. جب ائمہ جانے لگے، توجہ چاہ رہا ہوں، تو کس کو ولایت دی؟ یا اپنی زندگی میں کس کو دی؟ توجہ چاہ رہا ہوں.
ہمارا جو نظام ہے وہ نظام کیا ہے؟ ولایت ہے۔ میں ایک جملہ کہوں، 3 ولایتیں تو مستقل حیثیت سے بیان کی گئی، لیکن بقیہ ولایتیں ان پہ چھوڑ دی گئی۔ بھائی اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت، امام کی ولایت، لیکن بقیہ ولایتیں ان کے اوپر چھوڑ دی گئی۔ اب میں سمجھانے کے لیے، گھر میں باپ ولی ہے یا نہیں ہے؟ کس نے بنایا؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ بعض لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ فقی کیسے ولی ہو گیا، فقی کیسے ولی ہو گیا؟ اور جب تو باپ بن کے ولی ہوتا ہے تو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیسے ولی ہو گیا؟ تب دلیل نہیں پوچھتا۔ توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، ہمارے پاس اختیار ہے، تو جو اختیار میرے پاس ہے میں اپنے اختیار سے کسی کو دے سکتا ہوں۔ ہوتا ہے، دنیا میں بھی ہوتا ہے، اسسٹنٹ کہاں سے آتے ہیں؟ یہیں سے تو آتے ہیں۔ اب ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یعنی جو نظام زندگی ہے ہمارا، نظام حیات ہے جو ہمارا، وہ ولایت ہے۔ اسی لیے اللہ نے ہر گھر میں ایک ولی رکھا۔ باپ کیا ہے؟ ولی ہے۔ اب ایک بات اور آگے تو یہ بھی کہتا چلوں، تین لفظ ہیں، ایک ولی، ایک وصی اور ایک قیم۔ لفظ الگ الگ ہیں مگر کام ایک ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی جو ولی ہے، یعنی قیم بھی وہی کام کرتا ہے جو ولی کرتا ہے، وصی بھی وہی کام کرتا ہے جو ولی کرتا ہے۔ ولی کیا کرتا ہے؟ باپ ولی ہے تو بچے کی کیا کرتا ہے؟ سرپرستی کرتا ہے نا۔ عجیب بات ہے، یہ امت بھی بڑی خطرناک ہے۔ جب میں نے کہا کہ آپ امتی صاحب باپ ہیں اور آپ ولی ہیں تو کیا ترجمہ فرمائیے گا؟ کہا الحمدللہ ہم کو اللہ نے سرپرست بنایا ہے۔ اور ہم نے کہا کہ یہ رسول جو تمہارے ولی ہیں، کہا دوست ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی جب خود ولی کہلاتا ہے تو سرپرست کے معنی لیتا ہے، وہ اپنے بچوں کا دوست نہیں بنتا۔ اور جب رسول کی ولایت کا معاملہ آتا ہے تو کیا ترجمہ کرتا ہے؟ کہ دوست۔ لہذا اس آیت کا یہی ترجمہ کیا ہے ہمارے برادران نے کہ تمہارا دوست اللہ ہے۔ اب مزاج دیکھیے، جو لوگ رسول کو اپنا جیسا کہتے ہیں تو بات تو یہیں تک نہیں ٹھہری ہے، تو اللہ کو بھی دوست کہتے ہیں۔ اللہ ان کا ساتھی ہو گیا ہے، لہذا کہتے ہیں اللہ بھی تمہارا دوست ہے، رسول بھی تمہارا دوست ہے، اور وہ صاحبان ایمان جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر ولی کا ترجمہ کیا کیا انہوں نے؟ دوست کا ترجمہ کیا۔ میں نے کہا آپ باپ کی حیثیت سے ولی ہیں، اب کیا ترجمہ ہوگا؟ اب کہیے کہ آپ بچوں کے دوست ہیں؟ کہا نہیں، اللہ نے ہمیں سرپرست بنایا ہے۔ عجیب بات ہے، جب اپنی ولایت کی بات آئی تو سرپرست بن گیا، اور جب رسول اور امام کی ولایت کی بات آئی تو دوستی میں۔ اسی لیے ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، خدا کی قسم قول پیغمبر کا کوئی منکر نہیں ہے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، سب مانتے ہیں کہ یہ پیغمبر نے کہا ہے، اور اس قول کو اتنا دہرایا گیا کہ قوال بن گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ قوال کو قوال کیوں کہتے ہیں؟ قوال کا مطلب ہوتا ہے جو بہت زیادہ قول کو کیا کرے؟ بیان کرے۔ اسی لیے قوالی کی ابتدا میں جب قوال پڑھتا ہے تو کہتا ہے قال رسول اللہ من کنت مولا فہذا علی مولا، اس لیے کہ قوالی ولایت کی قوالی ہے۔ قول رسول کو کیا کرتا ہے؟ بیان کرتا ہے۔ تو پہلے حدیث نقل کرتا ہے، پھر اشعار میں اسی ولایت کو کیا کرتا ہے؟ اپنی محبت کا کیا کرتا ہے؟ اظہار کرتا ہے۔ تو یعنی قول کا انکار نہیں ہے۔ ہم نے کہا اتنا قول دہرایا کہ قوال بن گئے۔ پھر انکار کہے کا ہوا؟ مانے کا ہوا۔ کہا کہ ولی سے مراد ہے کہ ہمارا اور برادران اسلام کا یہی تو اختلاف ہے
وہ بھی حدیث غدیر کو مانتے ہیں، ہم بھی حدیث غدیر کو مانتے ہیں۔ وہ جب حدیث غدیر کا ترجمہ کرتے ہیں تو دوست کے کرتے ہیں، ہم جب ترجمہ کرتے ہیں تو حاکم و سرپرست کے کہتے ہیں۔ اگرچہ آج بھی جو ولی عہد بنتے ہیں وہاں دوست نہیں ہوتا۔ توجہ کہہ رہا ہوں، ولی عہد جو بنتے ہیں تو ولی عہد وہاں پہ کیا ترجمہ کریں گے؟ کہا نہیں، یہ تو ہونے والے حاکم ہیں، یہ ہونے والے کیا ہیں؟ سرپرست ہیں۔ تو توجہ کہہ رہا ہوں، جب اپنی بات آتی ہے تو ترجمہ حاکم اور سرپرست کا ہوتا ہے، اور جب رسول اور آل رسول کی بات آتی ہے تو ترجمہ سرپرستی کا نہیں کہا ہو جاتا ہے، دوست کا ہو جاتا ہے۔ اب ایک جملہ کہوں، رسول کو تو پتہ تھا نا کہ کیا ہوگا آئندہ، اس لیے رسول نے ایک اور گوٹی پھنسائی۔ وہ کیا گوٹی پھنسائی؟ بھائی رسول نے تو بتایا کہ باپ ولی ہے، باپ ولی ہے، پوری امت مانتی ہے کہ باپ ولی ہے، کاہے کے معنی میں؟ سرپرست کے معنی میں۔ اس لیے چاہے پوری زندگی اس کو ولایت یاد آئے یا نہ یاد آئے، شادی کے موقع پہ تو بڑا ولی بن جاتا ہے۔ پوری زندگی چاہے اس نے تربیت میں ولایت دکھائی ہو یا نہ دکھائی ہو، ہے نا، لیکن جب شادی کا موقع آئے گا، بیٹی کی شادی ہے، دیکھیں کیسے ولی صاحب ہیں، اگر مولانا ان سے اجازت لے کے نکاح نہ پڑے تو کہہ رہے مولانا آپ نے اجازت لے لی ہم سے، ہے نا، کیونکہ ہم ولی ہیں تو ولی ہی کی اجازت چاہیے۔ توجہ کہہ رہا ہوں، ولی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں ولایت ہوتی ہے وہاں اجازت ہوتی ہے، جہاں ولایت ہوتی ہے وہاں اجازت ہوتی ہے۔ میں بہت اہم نکتے کی طرف آپ کو لے جا رہا ہوں۔ پیغمبر کو پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، اس لیے پیغمبر نے ایک اور حدیث بیان کی ہے۔ کہا من کن تو مولا بھی کہوں گا، لیکن ایک اور حدیث بتاؤں۔ کہا یا علی انا وانت ابوا هذه الامہ، اے علی میں اور تم اس امت کے باپ ہیں۔ توجہ کہہ رہا ہوں، اب ان دو حدیثوں کو ملائیے۔ کہا اگر ولی من کن تو مولا میں ولی کے معنی سمجھ میں نہ آئے ہوں تو اب ہم کو باپ مانو، پھر ترجمہ کرو۔ اس لیے کہ تم باپ بن کر کے جب ولی بنتے ہو تو حاکم اور سرپرست ہو، اسی لیے میں کہتا ہوں من کن تو مولا میں مانو یا نہ مانو، باپ مان لو تو یہ سرپرست ہے۔ ایک صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر۔ یا علی انا وانت ابوا هذه الامہ، اے علی میں اور تم اس امت کے کیا ہیں؟ باپ ہیں۔ تو اب باپ ہیں تو باپ کس معنی میں ولی ہے؟ حاکم اور سرپرست کے معنی میں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اگر آپ نے میری بات یہاں تک سن لی ہے تو میں نے ایک 3 لفظ استعمال کیا تھا، کہا تھا کہ یہ سب جاننا چاہیے ہمیں، وسی، ولی اور قیم۔ ان میں فرق کیا ہے؟ کہا ولی وہ سرپرست ہے جس کا رشتہ خونی ہے، اس کو ہم ولی کہتے ہیں، وہ سرپرستی کرتا ہے۔ مثلا باپ دادا یہ ولی ہے، باپ اور دادا یہ ولی ہیں، تو بچے کا خونی رشتہ ان سے ہے یا نہیں ہے؟ خونی رشتہ ہے۔ اس لیے جہاں پر باپ اور ولی ولایت کی ذمہ داری لے اور ولایت کا حق ادا کرے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ولی۔ سرپرستی کرے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ولی۔ اب ایک لفظ ہے وسی۔ دیکھیے ہم نے جو بتایا تھا کہ ہمارا نظام زندگی کیا ہے؟ نظام ولایت۔ کہا میں نے کسی بھی گھر کو بغیر ولایت کے نہیں چھوڑا ہے۔ وہ اور بات ہے کہ ہم نے سمجھا نہیں، باپ کو ولی بنایا، دادا کو ولی بنایا، ٹھیک ہے نا۔ اب فرض کریں کہ بچے ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں، 13 سال کا لڑکا ہے، باپ ولی ہے مگر اب اس دنیا سے جا رہا ہے، تو ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ یہ بغیر سرپرست کے رہے گا؟ نہیں۔ اگر دادا ہیں تو دادا سرپرستی کریں گے، لیکن اگر دادا بھی نہیں ہے تو کہا اب تم وصیت کر جاؤ کسی سے،
کہ وہ اس بچے کی سرپرستی کرے. یعنی ہم اس بچے کو بغیر ولی کے نہیں چھوڑ سکتے، بغیر سرپرست کے نہیں چھوڑ سکتے. اب باپ نہیں ہے، دادا نہیں ہے، تو یہ وصیت کرے. جب وصیت کرے تو جو وصی بن کر کے سرپرستی کرتا ہے اس کو کہا جاتا ہے وصی. اور قیم کسے کہا جاتا ہے؟ وہ بھی سرپرستی کرتا ہے. قیم اسے کہا جاتا ہے کہ جسے شارع اپنی طرف سے منسوب کر دے. مثلا خونی رشتہ دار بھی ولی نہیں ہے، فرض کرے کہ اس نے کسی کو وصیت نہیں کی، تو کیا اب بھی ہم اس کو چھوڑ دیں گے بغیر وارث کے؟ کہا نہیں. اب شارع حاکم شرع کیا کرے گا؟ کسی فرد کو اپنی طرف سے اس بچے کا سرپرست قرار دے گا. اب جو سرپرست قرار پائے گا اس کو قیم کہا جاتا ہے. توجہ سے رہا ہوں. تو چاہے قیم ہو، کام وہی ہے، ولی کام وہی ہے، وصی کام وہی ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں. یہاں تک آپ نے سن لیا. اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں. جناب ابو طالب نے پیغمبر کی سرپرستی کی، نہ باپ ہے نہ دادا. میں توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھیں بہت اہم نکتے کی طرف لے جا رہا ہوں. جناب ابو طالب نے پیغمبر کی سرپرستی کی، نہ تو باپ ہیں نہ دادا ہیں. چچا ولی نہیں ہوتا، چچا ولی نہیں ہوتا. ولی کون ہوتا؟ یا باپ یا دادا. تو ابو طالب، جناب ابو طالب نہ باپ ہے نہ دادا، یہ تو چچا تھے، پھر کیسے سرپرستی کی؟ کہا بات یہ ہے کہ بھائی پیغمبر تو یتیم پیدا ہی ہوئے تھے، تو باپ کی تو ولایت رہی نہیں، تو کس کی ولایت میں تھے؟ دادا کی ولایت میں. توجہ چاہ رہا ہوں، دادا کی ولایت میں رہے. تو جناب عبد المطلب پیغمبر کے ولی ہو کر کے ان کی سرپرستی کی. تو کس حیثیت سے کی؟ کیونکہ وہ ولی تھے، دادا تھے. مگر جناب ابو طالب کی سرپرستی میں کیسے آئے؟ میں نے کہا اگر ولی کسی کو وصی بنا دے تو کام وہی کرے گا جو ولی کرتا ہے، مگر اب اس کا نام رکھا گیا وصی تاکہ فرق معلوم ہو جائے، تاکہ فرق معلوم ہو جائے. اسی لیے جناب عبد المطلب جب اس دنیا سے جانے لگے تو ماشاءاللہ کئی بیٹے تھے، ہے نا. اب یہاں پر ایک تاریخ کا میں ایک حوالہ آپ کو کہہ رہا ہوں. بہت جناب ابو طالب کو کیا کہا گیا؟ بڑے پیسے میں کمزور تھے، پیسے میں کمزور تھے، اور فلانے تو بڑے مالدار تھے، ہے نا. رسول کے چچاؤں میں بھی فلانے تو بڑے مالدار تھے. اور جناب ابو طالب کو کیا بیان بنا کے پیش کرتے؟ بلکہ حتیٰ کہ جناب عبد المطلب کو یہ بنا کے پیش کیا. جناب عبد المطلب کو کس معاملے میں؟ جا کے رضاعت میں دیکھیے گا کہ وہ جو عورتیں آئی تھیں بچوں کو دودھ پلانے والی، مکے میں آتی تھیں ہر سال، تو وہ روسا کو ڈھونڈتی تھی کہ اگر ان کے بچوں کو دودھ پلائیں گے تو پیسے ملیں گے. تو اب تاریخ یہ لکھتی ہے، خدا قسم کیا ظلم کیا انہوں نے پیغمبر کے ساتھ اور خاندان پیغمبر کے ساتھ. ایک طرف یہ لکھتے ہیں کہ عبد المطلب رئیس مکہ، وہ رئیس بنی ہاشم ہی نہیں تھے، وہ رئیس مکہ تھے، پورے قبائل کے رئیس تھے، ہے نا. اور دوسری طرف سے کیا لکھ رہے ہیں کہ وہ حلیمہ پیغمبر کو لینے کے لیے تیار نہیں تھی کہ یہ یتیم بچہ غریب، اس سے کیا ملے گا، ہے نا. تو اس کا مطلب ہوا کہ عبد المطلب کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی کیا اس زمانے میں. مگر توجہ کر رہا ہوں، تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. میں نے کہا کہ میں نے پہلے مجلس میں اعلان آپ کے سامنے پیش کیا تھا، واقعاً تاریخ کو ذرا پھر سے پڑھنے کی ضرورت ہے. حتیٰ کہ میں یہاں پہنچا ہوں کہ رسول نے کسی اور کا دودھ پیا ہی نہیں ہے اور نہ پی سکتے ہیں. یہ سب سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب یہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہونا، یہ موضوع چھیڑوں گا تو بہت ہی اہم موضوع ہے. میں نے اس پہ پوری تحقیق کی ہے.
حتیٰ کہ ان قبائل کی تحقیق کی ہے. دیکھیں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد میڈل دیا جاتا ہے، تو کبھی کبھی ان قبائل کو اس طریقے سے میڈل دیا گیا کہ کہا کہ بھائی اس قبیلے کی عورت نے پیغمبر کو دودھ پلایا ہے. اب یہ صرف میں نے اشارہ کیا ہے، اب میں قرآن سے پڑھ رہا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں. جناب موسیٰ خطرے میں تھے یا نہیں تھے؟ تھے نا؟ جناب موسیٰ خطرے میں تھے یا نہیں تھے؟ خطرے میں تھے. اتنا بڑا خطرہ تھا کہ اگر فرعون جان جاتا کہ یہ وہی ہے تو مار دیتا. تب ہونا یہ چاہیے تھا کہ چلیے فرعون کے دربار پہنچ گئے ہیں تو اب جس عورت کا دودھ پلایا جاتا پی لیتے. قرآن پڑھ رہا ہوں میں، اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں کہہ رہا ہوں. قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ ہم نے دودھ پلانے والیوں کی دودھ کو موسیٰ پہ حرام کر دیا تھا. تو اللہ نے جناب موسیٰ جن کی جان خطرے میں ہے، ایک عورت بلائی گئی، موسیٰ نے نہیں پیا. دوسری عورت بلائی گئی، موسیٰ نے نہیں پیا. میں کہوں گا اللہ، فرعون تو سمجھ جائے گا یہ بچہ کوئی عام نہیں ہے. کوئی عام بچہ ہوتا تو جس کا بھی دودھ ملے گا پی لے گا. لیکن جناب موسیٰ نے عورتوں پہ عورتیں بلائی جاتی رہیں. تو میں نے اب ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، جہاں جان جانے کا خطرہ تھا وہاں بھی نبی نے غیر کا دودھ نہیں پیا. قرآن نے حرام قرار دیا. اب میں کیسے مان لوں کہ جو فخر موسیٰ ہے وہ کسی غیر کا دودھ پیے گا؟ فخر موسیٰ کسی غیر کا دودھ. تاریخ کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے. خدا کی قسم مست کیا گیا. آج پیغمبر کو دنیا والے جو کر رہے تو انہی کی تو تاریخ کی حیثیت سے ہی سوچا جا رہا ہے. کیا کیا ہے انہوں نے؟ اب ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اب اس میں فضائل بیان کیے جاتے ہیں، فضائل پیغمبر کے فضائل. کہنے لگے پیغمبر جب حلیمہ سعدیہ ان کو لے کے گئیں تو حلیمہ سعدیہ وہ تھیں کہ کہتے تھے کہ خود ان کے یہاں اتنا دودھ کم تھا کہ ان کے بچے کے لیے کافی نہیں تھا، جو ان کا بیٹا تھا اصلی. اب آپ سوچئے کہ جو عورت خود اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی پورا اور اس کا بچہ بھوکا رہ جاتا ہے، وہ دوسرے بچے کو بھی لے آئی ہے نا. یہاں تک تو آ گئے. اب فضیلت بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں مگر جب وہ پیغمبر کو لے کے آئیں تو ابھی تک تو دودھ کم تھا، لیکن وجود پیغمبر کی برکت سے جناب حلیمہ سعدیہ کے یہاں دودھ اتنا ہوا کہ ان کا بیٹا بھی سیراب ہو جاتا تھا اور پیغمبر بھی سیراب ہو جاتے تھے. توجہ چڑھاؤں. اچھا یہیں پہ نہیں رکے، اور آگے بڑھے. کہنے لگے جب اس قبیلے میں پیغمبر پہنچے تو اس قبیلے کی اٹنیوں کی بکریوں میں بھی دودھ جل تھل ہو گیا. مثلا جو بکریاں 2 لیٹر دیتی تھی وہ 4 اور 5 لیٹر دینے لگی. جو اٹنیاں مثلا 10 لیٹر دودھ دیتی تھی وہ 20 دینے لگی. یعنی کہنے لگے وجود پیغمبر کی برکت ہے. اب دیکھیں ایک طرف تو یہ بتا رہے ہیں اور دوسری طرف سے جناب آمنہ کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ وہاں دودھ ہی نہیں تھا کہ وہ پلاتی. عجیب بات ہے، جس پیغمبر کی برکت سے بکریاں اٹنیاں دودھ والی ہو جائیں اسی کی ماں محروم ہو. یہ سمجھ میں نہیں آتا. ایک صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر. مگر بتانا یہ ہے کہ نہیں غیروں نے پلایا، غیروں نے پلایا. اب اس میں بات کیا ہے؟ حلیمہ سعدیہ تو بات کی کڑی ہیں. اس سے پہلے ایک اور لائی جاتی ہیں، وہ ہے صوبیہ، اور وہ کس کی کنیز ہیں؟ ابو لہب کی. سمجھ میں آیا؟ اور یہ ابو لہب کو ملی تھی سسرال سے. دیکھیں کہاں جا رہی ہے گوٹ، کہاں جا رہی ہے گوٹ. ابو لہب کس گھرانے کے داماد تھے تو رسول کے چچا، لیکن یزید کے گھرانے کے داماد تھے. اب سمجھ میں آیا؟ صوبیہ جو کنیز تھیں وہ سسرال سے ملی تھی. اب اس کنیز نے رسول اللہ کو دودھ پلایا تو احسان کس کا ہوا؟ سمجھ میں آ گیا؟ یہ بعد میں گڑی ہوئی روایتیں ہیں، ورنہ
جس خدا نے موسیٰ پہ حرام کر دیا خطروں کے باوجود کہ وہ کسی غیر کو نہیں، غیر کا دودھ نہیں پی سکتا، یہی وجہ کہ جب ساری عورتوں کا دودھ نہیں پیا تو خواہر موسیٰ نے کہا کہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں کہ جس کا یہ دودھ پی سکتے ہیں. اور پھر ان کے کہنے پر ان کو بلایا گیا. وہ جناب موسیٰ کی حقیقی ماں تھی. اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تم ان کو صندوق میں رکھ کر کے چھوڑ دو، پھر اس بچے تک پہنچانا میرا کام ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ اللہ نے حقیقی ماں کو پہنچایا خطرے کے باوجود، اور انہوں نے کسی غیر کا دودھ نہیں پیا. اور پیغمبر نعوذ باللہ مشرکہ صوبیہ کا دودھ پیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. بہت اہم منزل کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں. دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں رہی، بات کو جلدی سے ختم کروں. لہذا جناب عبد المطلب کو بھی غریب بنا کے پیش کر دیا. کہا کہ حلیمہ سعدیہ ان کا پیغمبر کو نہیں لے رہی تھی کہ یہ یتیم ہے. ارے عبد المطلب رئیس مکہ، پیسے کی کیا کمی تھی یہاں؟ جناب ابو طالب تو چلیے بعد کی منزل ہے. اب میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کے یہاں اگر غربت آ بھی جائے تو جو شیب ابی طالب تک کفالت کرتا رہا ہو، لیکن میں اس کو بھی نہیں مانتا ہوں. کیوں نہیں مانتا ہوں؟ کہتے ہیں کہ پیغمبر یہ بنی عباس کی ہے، یہ اس میں بنی عباس ہے، اس روایت کے گڑھنے میں بنی عباس ہے. کیونکہ بنی عباس کو یہ دکھانا تھا کہ اس لیے کہ اس میں جناب عباس کا احسان آتا ہے کہ جعفر کو کون لے گیا؟ جناب عباس. یعنی اب جناب ابو طالب کے بھائیوں نے ایک ایک بچہ لے لیا کہ یہ غریب ہے. پیغمبر نے کس کو لے لیا؟ مولا علی کو. کیونکہ ابو طالب کیا تھے؟ غریب تھے. کہنے لگے کہ یہ کثرت العیال تھے. کہنے لگے، لکھتے مورخین لکھتے کہ یہ کثرت العیال تھے. جناب ابو طالب کے کتنے بچے تھے؟ 4 بیٹے. یہ کثرت العیال ہے. بیٹی 1 یا زیادہ زیادہ 2 تو 6 لوگ اس زمانے میں، جب بیٹوں کی تعداد تو بہت ہوتی تھی، اس زمانے میں جناب ابو طالب کے 6 اولاد یا 5 اولاد. اور کہا کہ کیونکہ وہ کثرت العیال تھے اس لیے وہ اپنے بچوں کو پال نہیں پا رہے تھے، اس لیے عباس گئے. تو شروع سے یہ کوشش کی گئی کہ اس گھرانے کو کیا کیا جائے؟ یہ دکھانا جائے. میں کہتا ہوں اگر اتنے ہی غریب تھے تو مالدار چچاؤں کو چھوڑ کر کے عبد المطلب نے کسی اور کو وصی نہیں بنایا، اسی غریب ابو طالب کو بنا دیا. تاریخ کو جو دیکھنے کی ضرورت ہے. کوئی اور نہیں ملا جناب عبد المطلب کو. یہ چچا، بھائی جناب ابو طالب چچا سے تو کیسے سرپرستی میں آئے پیغمبر؟ کیونکہ وہ جد تھے. جد ولی ہوتا ہے. جب اس دنیا سے جانے لگے تو جناب عبد المطلب نے جناب ابو طالب کو وصی بنایا، اور وصایت کے ذریعے سے، توجہ چاہ رہا ہوں، ولایت کس کو حاصل ہوئی؟ جناب ابو طالب کو حاصل ہوئی. توجہ چاہ رہا ہوں دان گرامی. اسی لیے ہمارے یہاں جو نظام ولایت ہے، امامت میں بھی ہم وصایت کے قائل ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں، وصی ہے نا، مولا علی وصی ہیں، دوسرے اور کیا ہیں؟ وصی ہیں. وصایت بھی ہمارے ایک ذریعہ. توجہ چاہ رہا ہوں. تو یہاں تک اگر آپ نے میری بات سن لی تو ہمارا جو نظام حیات ہے وہ کیا ہے؟ نظام ولایت ہے. اب انشاءاللہ بقیہ باتیں میں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن آج صرف اشارہ کر دوں کہ جو ولی ہوتا ہے اس کے کچھ بنیادی کام ہیں. ایک کام کیا ہے کہ جس کی ولایت اس کے ہاتھ میں آئی ہے وہ اس کے تمام اخراجات کو کیا کرے؟ پورا کرے، اس کی دیکھ بھال کرے، اس کی حفاظت کرے. ولی کیا ہوتا ہے؟ محافظ ہوتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. جن کے یہاں ولی نہیں ہے ان کا کوئی محافظ نہیں ہے. ہمارا ولی اب بھی زندہ ہے، اسی لیے ہمارا محافظ ابھی بھی موجود ہے. اسی لیے ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے. ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ جس کا ولی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ خود محافظ ہوتا ہے. آپ سمجھ میں آئے کہ جو وقت کا امام کہتا ہے کہ اگر میں تھوڑی دیر کے لیے نظر عنایت ہٹا دوں
تو دنیا کے ظالمین منٹوں میں تمہارا کیا کر دیں گے؟ صفایا کر دیں گے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی میں محافظ ہوں، میں حفاظت کر رہا ہوں۔ توجہ چہ رہا ہوں۔ تو جو ولی ہوتا ہے اس کی ایک ذمہ داری کیا ہے کہ وہ حفاظت کرے۔ توجہ چہ رہا ہوں، حفاظت کرے۔ اور جب وہ حفاظت کرے تو جس کی حفاظت کر رہا ہے وہ اس کی اجازت سے جائے گا، تبھی وہ حفاظت کر پائے گا، ہے یا نہیں؟ بھائی دیکھیں گھر میں ہے تب تک تو وہ حفاظت کرے گا، لیکن اگر گھر کے باہر چلا گیا تو وہ کیسے حفاظت کرے گا؟ یہ کیوں کہا گیا کہ بچہ ولی سے پوچھ کے جائے؟ کیونکہ اس ولی کی ایک ذمہ داری ہے حفاظت کرنا۔ جب اس کو پتہ ہوگا کہ یہ کہاں ہے تو وہ حفاظت کا سامان کرے گا، اور جب اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کہاں ہے، اسی لیے کہا کہ جب بھی کوئی کام کرو تو ولی کی اجازت سے جاؤ تاکہ اسے پتہ ہو کہ تم کہاں ہو۔ اور بس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بات کو یہیں پر ختم کر کے اور چند جملے مصائب کی اور آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ جب بھی کوئی آتا تھا کربلا میں جانے کے لیے، مجھے کوئی ایک ایسا شہید بتا دے جو امام حسین کی اجازت کے بغیر گیا ہو۔ کوئی گیا؟ جہاں ولایت ہوتی ہے وہاں جو کام بھی ہوگا وہ اجازت سے ہوگا۔ جناب عباس کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ وہ تابع ولایت تھے، تابع ولایت۔ اچھا اب ایک بات بتا دوں آپ کو، جب جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے تو پھر انسان پابندی کر پاتا ہے؟ نہیں کر پاتا۔ جذبات کو جب ٹھیس پہنچتی ہے تو وہ پابندی نہیں کر پاتا ہے۔ عام حالات میں وہ اپنے ولی سے اجازت لے سکتا ہے، لیکن جب جذبات کے معاملات ہوں تو پھر اجازت کو بھول جاتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ جس کو بچپنے سے جذباتی بنایا گیا، جناب عباس کو بچپنے سے جذباتی بنایا گیا، تم کربلا کے لیے ہو، تم کربلا کے لیے ہو، خدا کی قسم سب سے زیادہ جس کو انتظار تھا کربلا کا وہ جناب عباس تھے۔ بہت جذباتی طور سے ان کو اٹیچ کیا گیا تھا کربلا سے، تاکہ دکھایا جائے کہ ولایت کسے کہتے ہیں، ہے نا؟ بچپنے سے یہی سنتے آ رہے ہیں کربلا کے لیے ہو۔ امام حسن کے جنازے پہ تیر کی بارش ہوئی، بھیا تم کربلا کے لیے ہو، ہے نا؟ بہت زیادہ جذبات دلایا گیا، یعنی جذبات کی معراج پر لے جایا گیا۔ اچھا چلیے، ابھی تک تو مودت میں جذبات تھی، اب دشمن کی طرف سے جذبات آئے۔ کیا ہوا؟ فرات کے کنارے خیمے لگائے گئے، اب دشمن آتے ہیں کہ خیمے سے ہٹاؤ۔ پہلے بھی جذبات تھے لیکن وہ جذبات مثبت ہے، اب کیا ہے؟ دشمن جذبات میں لایا، کہا کہ اس خیموں کو یہاں سے ہٹاؤ۔ اب جذبات کو دوسری طرف سے کیا کیا جا رہا ہے؟ ابھارا جا رہا ہے۔ شیر کو جلال آیا، کہا کس کی مجال ہے جو میرے خیمے کو ہٹا لے؟ اور اتنے ہی میں فضا آ گئی کہ شہزادے شہزادی بلا رہی ہیں۔ اب بعض لوگ یہاں پر آ کے یہ کہہ دیتے، میں اس کا بھی قائل نہیں ہوں، کہ وہ امام حسین نے کہا کہ بہن میں کب تک روکوں، اب تم کہو۔ ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیے امام حسین کو جناب زینب کے اختیار کو بھی دکھانا ہے، کیونکہ کربلا کے بعد امام سجاد کے ساتھ جسے اسیروں کی سپہ سالاری کرنی ہے وہ زینب ہے۔ حسین کے سپہ سالار کا نام عباس ہے اور امام سجاد کے سپہ سالار کا نام زینب ہے۔ تو اس کی بھی تو یہ ولایت سامنے آئے، اس کی بھی تو اختیارات سامنے آئے، اس کی بھی تو منزلت سامنے آئے۔ اس لیے جناب زینب نے کہا فضہ سے کہ جاؤ اور عباس کو بلا لاؤ۔ میں نے کہا کہ جذبات کی انتہا پر ہے عباس، اب دشمن سے کہہ چکا کس کی مجال ہے کہ جو میرے خیموں کو ہٹا دے؟ بفرا ہوا شہر۔ ادھر سے فضہ آئیں، شہزادی بلا رہی، لکیر کھینچی، کہا میں جا رہا ہوں مگر اس لکیر کے ادھر نہ جانا۔ چلے گئے۔ کوئی بھی تاریخ بتائیے، خدا کے قسم جناب زینب کے پاس آتے ہیں،
اور کہتے ہیں کہ شہزادی آپ نے بلایا ہے؟ کہا ہاں عباس جاؤ خیموں کو دریا کے کنارے سے ہٹا دو۔ کوئی جھوٹی سی جھوٹی تاریخ دکھا دی ہے کہ جناب عباس نے اس کے بعد کیوں، بھئی ہم جیسے ہوتے تو کم سے کم اتنا نہیں کہتے کہ ابھی ہم نے دشمن سے یہ کہا ہے، ہماری آبرو کا کیا معاملہ ہوگا، ہے نا؟ نہ چوں نہ چرا، کوئی سوال جناب عباس نے نہیں کیا جناب زینب سے، کہا شہزادی آپ کا حکم، میں جاتا ہوں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ وہی عباس آتے اور اپنے ہاتھ سے تنابیں کھولنے لگتے۔ اللہ کی طرف سے یہی منظور تھا کہ جناب عباس کے مصائب پڑے جائیں۔ اے میرے بھیا میری کمر ٹوٹ گئی۔ اب جناب امام حسین آتے ہیں، ایک جملہ کہوں آپ کی، جب سکینہ سے علم لیا تھا، وہ مشکیزہ لیا تھا، تو سکینہ نے ایک جملہ کہا تھا بچوں سے، کہا اے بچوں اب نہ رو، میرا چچا جا رہا ہے۔ اب جناب عباس نے ایک وصیت کی بھائی کو، کہا کہ جانتے تھے کہ سب کا جنازہ لے جاتے ہیں، میرا بھی جنازہ لے جائیں گے۔ اب یہ دو ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ جناب عباس نے وصیت کی، ایک تو یہ کہ بھتیجی نے بچوں سے وعدہ کیا ہے میں جاؤں اور پانی کے بغیر جاؤں تو میری بچی بچوں سے شرمندہ ہوگی، تو اس لیے امام جناب عباس نے کہا کہ میرے جنازے کو نہ لے جائے گا۔ مگر ایک اور بھی وجہ تھی، جناب عباس یہ سوچتے تھے جس بھیا کی کمر ٹوٹ گئی وہ اپنے اس جوان بھائی کے جنازے کو اٹھائے گا کیسے، اس لیے وصیت کی کہ میرے جنازے کو نہ لے جائیے گا۔ اب ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، عزیز جب محرم آتا ہے تو سب کا تابوت اٹھتا ہے۔ کیوں سب کا تابوت اٹھتا ہے؟ کیونکہ آقا نے سب کا جنازہ اٹھایا، تو کیونکہ آقا نے سب کا جنازہ اٹھایا اس لیے سب کا تابوت اٹھتا ہے۔ لیکن جناب عباس کا جنازہ نہیں اٹھا، علم اٹھا، اسی لیے توجہ چراؤں، اسی لیے جناب عباس کا ہم کیا اٹھاتے ہیں؟ علم اٹھاتے ہیں۔ ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، مصائب، بس آخری جملہ آپ کی زحمت تمام ہو رہا ہے۔ سب کے جنازے تابوت اٹھتے ہیں کیونکہ آقا حسین نے جنازہ اٹھایا تھا۔ اور اس کے بعد ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ جناب عباس کا جنازہ کیونکہ نہیں اٹھایا تو اس لیے آقا حسین نے کیا کیا؟ علم لے گئے۔ ہم کیا اٹھاتے ہیں؟ علم اٹھاتے ہیں۔ لیکن اب ایک جملہ کہوں آپ کے حوالے، اللہ نے جناب عباس کے علم کی کو وہ تاثیر دی جو ایک جنازے کو ملتی ہے۔ ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، بہت اہم جملہ ہے۔ دیکھیں جب 8 محرم کو جناب عباس کا علم نکلتا ہے تو کیسا محسوس کرتے ہیں لوگ؟ لگتا ہے یہ علم نہیں ہے، ایک جنازہ آ رہا ہے۔ اللہ نے اس علم کے اندر یہ اثر رکھا ہے کہ وہ علم نہیں لگتا، لگتا ہے کہ کوئی جنازہ نکل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بس اب ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جناب عباس کا علم حسین لے کے چلے، ہے نا؟ اب ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جناب زینب جب گھر میں کوئی مصیبت آتی تھی تو کس سے لپٹ کے روتی تھی؟ جناب عباس سے۔ مولا علی کی شہادت ہوئی، جناب زینب کس سے لپٹ کے روئی؟ عباس سے۔ امام حسن کی شہادت ہوئی، زینب کس سے لپٹ کے روئی؟ عباس سے۔ ایک جملہ کہوں، امام حسین میں حد ادب تھا، بڑے تھے، بڑے بھائی بھی تھے اور امام بھی تھے، اس لیے کہ حد ادب مانے ہوتا تھا۔ جناب زینب جب مولا علی کی شہادت ہوئی تو کس سے لپٹ کے روئیں؟ جناب عباس سے۔ جب امام حسن کی شہادت ہوئی تو کس سے لپٹ کے روئیں؟ جناب عباس سے۔ اب ایک جملہ کہوں آپ کے حوالے، اب عباس شہید ہو گیا جس سے لپٹ کے زینب روتی ہے۔ اب عباس شہید ہو گیا جس سے زینب لپٹ کے روتی ہے۔ اب حسین علم لے کے چلے۔ میں نے کہا اللہ نے علم کو جنازے کی تاثیر دی، جنازے کی تاثیر دی۔ اب علم لے کے جب حسین آئے، خدا کی قسم بیویاں نکلی۔ ہوتا یہی ہے کہ جب کسی موت کے بعد کوئی قریبی آتا ہے تو اسے لپٹ کر روتے ہیں۔ زینب آج بھی لپٹے گی اور لپٹ کر کے روئے گی۔ میں نے کہا ابھی تک جب گھر میں کوئی شہادت ہوتی تھی تو زینب عباس سے لپٹ کر روتی تھی، مگر اب عباس تو نہیں ہے،
کس سے لپٹے؟ اللہ نے اس کا انتظام کر دیا۔ حسین آئے تھے عباس کا علم لے کر کے، ارے زینب جب آئی حسین سے لپٹی نہیں، صرف حسین سے نہیں لپٹی، عباس کے علم سے لپٹی۔ گویا زینب عباس کے علم سے لپٹ کر کے عباس کے جنازے سے لپٹی ہوئی ہے، اور بیویوں میں کوہرام مچا، واہ عباسا واہ علیہ واہ حسینہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضاہ و تسلیما لامرہ۔ خدایا جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، جو بے روزگار ان کو روزی عطا فرما، جو بے مکان ان کو مکان عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ پروردگار ہمارے والدین، بھائی، رشتہ دار، عزیز و قارب، تمام مرحومین کو، اس انجمن کے تمام خدمت گزاروں کو، سامعین کے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ان کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو بخش دے، ہمارے مرحومین کو ہم سے راضی فرما، ہمیں ان کی دعاؤں میں شامل فرما۔ پروردگار ان کو ہر قسم کے عذاب، خصوصاً عذاب قبر، عذاب برزخ، عذاب نار سے محفوظ فرما۔ یا اللہ محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے، وارث حسین کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں اور ہماری ذریت کو اس قابل بنا دے کہ ہم اس کے ناصرین میں شمار